اسلامی دنیا کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا، اور یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ قوم نے ایمان قبول نہیں کیا تو یہ اس سے ناراض ہو گئے، اور عذاب موعود کے آنے سے پہلے یہ گمان کر کے کہ ایسی صورت میں جب کہ عذاب آنے والا ہے، اگر وہ قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں کرے گا، لہٰذا وہ قوم کو چھوڑ کر چلے۔ انہوں نے قوم کو چھوڑنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انتظار نہیں کیا، اور محض حسن ظن کی بنیاد پر قوم کو چھوڑ دی۔ قوم کو چھوڑنے کے بعد وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی والوں نے کسی خاص وجہ سے قرعہ اندازی کی کہ کس کو کشتی کے باہر پھینک دیا جائے۔ قرعہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا، اور وہ اس طرح کشتی کے باہر سمندر میں پھینک دیے گئے۔ ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے قوم کو چھوڑنے کے سلسلے میں حکم الہی کا انتظار کر کے اچھا نہیں کیا، لہذا وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے سمندر کی تاریکیوں میں یہ تسبیح پڑھنی شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے میں نے اپنے آپ پر ظلم۔ انہوں نے معافی مانگی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو اس غم سے نجات دی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور انہیں ایک کھلے میدان میں ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تھے اور ان کی بری حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لوکی ایک بھیل اگا دی۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کیا۔ اس اثنا میں قوم کے لوگ ڈر گئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ افراد کی دوبارہ سے رسول بنا کر بھیج۔ ان کی قوم نے ان کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ تک کے لیے دنیاوی عیش اور راحت سے متمتع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے لیے زیبا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متا سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں اس نے غلطی کی۔ یونس علیہ السلام نے حج کیا، وہ وادی عرشا یا لفظ سے لبیک کہتے ہوئے گزرے۔ وہ سرخ اونٹنی پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی، اور وہ صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ یہ تھے وہ یونس علیہ السلام جو کہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ رسولوں میں سے ایک تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، اور اس طریقے سے ان کی ایک آزمائش ہوئی۔ اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور تمام لوگ ان پر ایمان لے آئے، اور وہ ایک وقت مقررہ تک وہ قوم آباد رہی، عیش و عشرت میں رہی۔